بڑے بڑے فقہا محدث اہل علم سے میں نے اس سوال کو رکھا، کسی نے اس کا جواب مجھے مطمئن نہیں کیا دے کر، مجھے جواب دے، نفس میں اور قلب میں، نفس میں اور دل میں فرق کیا ہے؟ تو جب بات اتنی اعلیٰ درجے کی کرتا ہے، نفس کسے کہتے ہیں اور دل کسے کہتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس بچے نے کہا، مالک جب تمہیں خیال آیا تھا کہ اس بچے کو سلام کرنا ہے، جب خیال آیا تھا اس بچے کو سلام کرنا ہے، وہ تمہارے دل کی آواز تھی، اور جس نے کہا بچہ ہی تو ہے، جس نے روک دیا تھا وہ تمہارے نفس کی آواز تھی۔ پھر تمہیں خیال آیا جب حضور بچوں کو سلام کرتے ہیں تو میں کون ہوں، یہ آواز تمہارے دل کی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ دل کی آواز ہمیشہ نیکی کی ہوتی ہے اور نفس کی آواز ہمیشہ گناہ کی ہوتی ہے۔ اب نفس کو کچلے کیسے، نفس کی کیسے نہیں مانے؟ نفس ہمیشہ گناہ کی طرف لے جائے گا اور دل ہمیشہ نیکی کی طرف لے جائے گا۔ خیال آئے درود پڑھو، سمجھ دو دل بول رہا ہے۔ خیال آئے نماز پڑھو، دل بول رہا ہے۔ خیال آئے شراب پیو، نفس بول رہا ہے۔ اب ہمیں چاہیے نفس کو کچلیں، اس لیے کہ بہت بڑے صوفی بزرگ نے کہا ہے، جو نفس کو کچلتے ہیں وہ غلام بھی بادشاہ بن جاتے ہیں، اور جو نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ بادشاہ بھی غلام بنا دیے جاتے ہیں۔ اب ہم غلام کیوں ہوئے؟ جب تک محمود غزنوی کی طرح دل کی باتوں پہ عمل کرتے تھے بادشاہ تھے، ٹیپو سلطان کی طرح دل کی باتوں پہ عمل کرتے تھے بادشاہ تھے۔ میں حیران ہوں، آج اگر کسی کے ایک دو کارخانے ہو جائے نا تو وہ عورتوں پہ بد نظری کرنے لگتا، اور زنا کے اڈے اور شراب کے اڈے اس کو سوچنے لگتے۔ یہ محمود غزنوی اتنا بڑا بادشاہ، ساری زندگی کا حال یہ ہے کہ کبھی اس نے کسی نامحرم عورت کو دیکھا تک نہیں، 1000 مرتبہ درود پڑھے بغیر کبھی وہ سویا تک نہیں۔ یہ سلطان شمس الدین التمش، کبھی اس کی تہجد فوت نہیں ہوئی، کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا بہت بیزی ہوں، مصروف ہوں، کاروبار میں ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کا۔ تو تیرا کاروبار بڑا ہے یا شمس الدین التمش کا کاروبار بڑا تھا؟ تو تھوڑا سا کاروبار لے کے بیٹھا ہے، وہ تو پورا ملک ہندوستان چلا رہا تھا، لیکن کبھی اس کی تکبیر اولیٰ پہلی تکبیر فوت نہیں ہوئی۔ پتا چلا کہ تم نفس کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہو، جھوٹ بولتے ہو کہ ٹائم نہیں ہے۔ جتنا ٹائم آج ہمارے پاس ہے اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو تم بار میں کیا لے کر کے جا رہے ہو؟ ٹائم ہے تبھی تو بار میں جا رہے ہو، ٹائم ہے جبھی تو غیبتیں کر رہے ہو، ٹائم ہے کبھی تو چغلیاں کر رہے ہو، ٹائم ہے کبھی تو زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہو۔ یہ ٹائم ہی کی وجہ سے تو ہے۔ بات اتنی ٹائم ہے لیکن ٹائم کی قدر نہیں ہے، ٹائم کی اہمیت نہیں ہے۔ جس دن ٹائم کی اہمیت ہوگی، میں کئی بادشاہوں کی زندگیاں پڑھ سکتا ہوں آپ یہاں، لیکن اس کا وقت نہیں ہے۔ تو آج ہم نفس کی غلامی کر رہے ہیں، نفس کی غلامی سے باہر آئیے۔ اگر نفس کی غلامی کرو گے انجام کیا ہوگا؟ شیخ ابو الحسن رازی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا کے انتقال کے بعد 2 سال کے بعد دیکھا کہ ان پہ تار کول کا ڈامر کا لباس تھا، تار کول کا لباس تھا۔ میں نے کہا ابا جی آپ تو بڑے نیک تھے، یہ ڈامر کا لباس، تار کول کا لباس اور جہنم کا عذاب۔ کہنے لگے بیٹا نیکیاں تو کرتا تھا لیکن نفسانی خواہشات میں ڈوبا رہتا تھا، اس وجہ سے میرا یہ انجام ہوا ہے۔ میرے بیٹے کبھی نفس کی غلامی مت کرنا، کبھی نفس کی پیروی مت کرنا۔ یاد رکھنا جب بھی گناہ کی طرف نفس لے کر جائے، یار یہ تو گناہ ہے، ہمارے بزرگوں نے تو مباح چیزیں بھی چھوڑی۔ مولا کائنات کو کسی نے فالودہ دیا، اب فالودہ کھانا تو مباح ہے، فالودہ ہاتھ میں لیا، کہا کھانا چاہتا ہوں مگر نفس کی خواہش پوری ہو جائے گی اس لیے نہیں کھاؤں گا، چھوڑ دیا، نہیں کھایا۔ حضرت ذوالنون مصری، لذیذ کھانے کی تمنا تھی، 10 سال تک کے لذیذ کھانا نہیں کھایا، اور جب منگوایا ہے تو کہا کہ 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کرنا تب تجھے لذیذ کھانا کھلاؤں گا۔ بس 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کیا، اور جب کھانے بیٹھے نفس سے آواز آئی، منوا لیا نا آج اپنی بات، بس یہ آواز آنی تھی، پھر اٹھا کر کے کسی غریب کو صدقہ کر دی، نہیں مانے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ
کہ اپنی ہر خواہش پوری ہو. اپنی خواہش پوری ہونے کی جگہ جنت ہے. یہاں خواہش کو دباؤ، روکو، گناہوں سے باز آؤ. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آئیے حضور کی سیرت پاک پڑھیے، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیے، صوفیاء کرام کی زندگیاں پڑھیے، اور نفسانی خواہشات کے دلدل سے باہر آئیے. پھر دیکھو دل چمکے گا، آنکھیں چمکے گی، دعائیں قبول ہوگی، چہرے چمکیں گے. حضور غوث پاک کہتے ہیں میں تو کھاتا ہی نہیں جب تک کہ قسمیں دے کر خود میرا اللہ نہیں کھلاتا. اور میرے امام کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. بس گزارش ہی کرتا ہوں، نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. آپ بہت اہم ہو میری قوم کے جوانوں، آپ بہت اہم ہو. آپ چاہو تو زمانے میں انقلاب آ سکتا ہے. بس اتنا کرو کہ اپنے دین کی طرف آؤ، اور رسمی دیندار مت بنو، حقیقی صحیح معنی میں دیندار بنو. کسی کو دکھا کے ملنا کیا ہے؟ دیکھو یاد رکھنا، کبھی دکھاوے کے لیے عمل نہیں کرنا. کوئی دیکھے گا اتنا کہے گا بہت اچھا ہے، کیا کہے گا؟ بہت اچھا ہے. دوسرے سیکنڈ میں اس کا مزاج بدل جائے گا، ہے نا، بدل جائے گا، پھر وہ برائی بھی کرے گا. تو کسی کی تعریف وصول کرنے کے لیے عمل مت کرو. عمل اس لیے کرو اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ راضی ہو گیا پھر سب اپنا ہو گیا. اس کو راضی کرو، اس کی رضا کے لیے کام کرو. قرآن کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، کہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. نمازیں پڑھو اللہ کی رضا کے لیے، سارے کام کرو اللہ کی رضا کے لیے، وہ راضی ہو گیا. اور بات بہت خاص ہے، وہ کسی چھوٹے عمل پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. دیکھو لوگوں کی خوشی مت دیکھو، لوگ تو قتل ہونے کے بعد بھی خوش نہیں ہوتے. لوگ اگر آپ ان کے لیے جان دے دو تو بھی خوش نہیں ہوتے. لیکن مولا کی شان یہ ہے کہ وہ رستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانے پر بھی راضی ہو جاتا ہے. وہ کتے کو پانی پلانے پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. اس لیے سب کوئی فکر مت کرو، رب کی فکر کرو کہ وہ راضی ہو، اس کا محبوب راضی ہو. اس لیے کہ جو خدا کو راضی کر گئے 900 سال بیت گئے قبر میں دفن ہونے کے لیے، آج بھی اس غریب نواز کا تذکرہ زندہ ہے. 1300 سے زائد سال ہو گئے، سرکار امام حسین کا نام زندہ ہے، سرکار غوث العظم دستگیر کا نام زندہ ہے، داتا علی ہجوری کا نام زندہ ہے. ارے جنہوں نے جنگلوں میں بیٹھ کر خدا کو راضی کیا، اپنے جنازے کی نماز خود پڑھا کر دنیا کو بتایا کہ جو لوگوں کے لیے جیتے ہیں لاش سے بدبو آتی ہے، جو خدا کو راضی کرتے ہیں خود کی جنازہ خود پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے اللہ کو راضی کرو. اگر اللہ کو راضی کرو گے، آپ اگر گٹر کے بازو میں بھی بالفرض دفن کیے گئے، گٹر کے بازو میں بھی، اور یار راضی ہے تو بھی وہ جنت نشان بنے گی قبر. اور اگر یار راضی نہیں ہے، تاج محل میں بھی دفن کیے گئے تو بھی وہ جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنے. لوگوں کی فکر کیوں کر؟ سیدنا صدیق اکبر نے وصیت نہ کی تھی کہ مجھے نئے کپڑوں میں دفن مت کرنا، جو کپڑے میں نے پہنے اسی میں دفن کر دینا مجھے، کیونکہ نئے کپڑوں کی ضرورت مردوں سے زیادہ زندوں کو ہے. اگر یار راضی ہے تو جو تم نے کفن دیا ہے اس سے بہتر وہ عطا کر دے گا، اور اگر وہ ناراض ہے تو کتنا بھی قیمتی دیا وہ بھی چھین لیا جائے گا. تو اس کی رضا کی کوشش کرو. اور وہ تو چھوٹے سے چھوٹے عمل پہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور قوم تو بڑی سے بڑی قربانی میں بھی کیوری نکال دیتی ہے. اس لیے ہم قوم کے پیچھے لگ گئے، یہ دیکھے تو اچھا کہے، وہ دیکھے تو اچھا کہے. نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرو تو جوان سب کچھ کر سکتا ہے. دین سیکھو، دین پہ عمل کرو، انقلاب آئے گا. دنیا جو ہمیں دبانا چاہتی ہے، اگر ابھرو گے تو ایک ہی چیز سے ابھر سکتے ہو، دین کو دل میں بسا لو، صاحب قرآن سے رشتہ مضبوط کر لو، مصطفیٰ جان رحمت سے تعلقات مضبوط کر لو. یار ان کے قدموں کے نیچے جو سواریاں آ جاتی ہیں نا، خصائص الکبریٰ میں لکھا ہوا ہے کہ حضور جس سواری پر ایک بار بیٹھ جائے صرف، کبھی اس سواری کو بوڑھا نہیں کرتا خدا، وہ سواری بھی ہمیشہ جوان رہتی ہے.
जिस जानवर पे हुजूर बैठ गए वो जानवर कभी बूढ़ा नहीं हुआ। आप अंदाज़ा करें कि हुजूर किसी जानवर को शरफ बख्शें, खुदा उसको हमेशा जवान रखे। तो मुसलमानों, अपने दिल का रिश्ता हुजूर से जोड़ो, तुम्हारी ताकत होगी, तुम्हारी सतवत होगी, तुम्हारी हैबत होगी। अच्छा, हुजूर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ने 1 महीने की मुसाफत से मेरे दुश्मनों पर हैबत तारी कर दी है। तो हुजूर का ये सदका हुजूर की उम्मत को भी मिला है। देखिए, एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, आप सांप को देखते हैं, सांप आपको देखते, ध्यान से सुनना, बहुत खास बात है। आप सांप को देखते हैं, सांप आपको देखता है। आप सांप से डर के भागते हो कि नहीं भागते? लेकिन हकीकत यह है कि जैसे आप सांप से डरते हो, सांप भी आपसे डरता है। ये खास बात है। हाँ, लेकिन आपको सांप की खबर नहीं और सांप को आपकी खबर नहीं। तो अब बात क्या होगी? सांप आपसे डर रहा है और आप सांप से डर रहे हो। दुनिया तुमसे लर्जा बरअंदाम है सांप की तरह, लेकिन तुमको उसका एहसास नहीं है। तुमको इसका एहसास नहीं है कि वो कितना डर रही है दुनिया तुमसे, लर्जा बरअंदा, लर्जा तारी है पूरी कायनात में जैसे सांप तुमसे, लेकिन सांप की तुम्हें खबर नहीं है। बस करना इतना है, अब सांप से कब नहीं डरोगे? जिस दिन खुदा का डर दिल में बैठ जाएगा, उस दिन सांप से आप नहीं डरोगे, सांप ही आपसे डरेगा। क्योंकि सांप के यहाँ तो वो तसव्वुर नहीं है, वो दिल नहीं है जो खुदा ने आपको दिया है। तो बस आप अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करो, सांप ही डरता रहेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे सांप आपसे डर रहे हैं और आप सांप से डर रहे हो, बस अल्लाह का खौफ दिल में पैदा कर लो। जैसे एक मोइनुद्दीन ने पूरे हिंदुस्तान में इंकलाब बर्पा किया, एक निजामुद्दीन ने पूरी दिल्ली में इंकलाब बर्पा किया, एक साबिर कलियर ने पूरे कलियर में इंकलाब बर्पा किया, एक सलाउद्दीन ने पूरे बैतुल मुकद्दस में इंकलाब बर्पा किया। तुम्हारा एक भी कायनात की तकदीर बदलने के लिए काफी हो जाएगा। हमें अपने आप की अहमियत नहीं है, हमें अपने आप की अहमियत नहीं है। हम सांप से डर क्यों रहे हैं? अल्लाह से डरे। जो अल्लाह से डरता है, कायनात उससे डरती है। और अल्लाह से डरने की अलामत ये नहीं है हम अल्लाह से डरते हैं, हम अल्लाह, ये कहने की जरूरत नहीं। जो अल्लाह से डरता है वो अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ देता है। आओ जवानों, अगर अपनी कौम से प्यार है, अपनी कौम से प्यार है, फिर आ जाते हैं उसी गुफ्तगू की तरफ, बात खत्म करते हैं।